یہاں پہ اب یہ ہوگا کہ یہ آئینی بینچ کا سربراہ بنانا چاہتے ہیں امین الدین خان کو یا جمال خان مندوخیل کو، اور اس کے بعد یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد یہ 13 اور جج سپریم کورٹ میں نہیں کتنے لانا چاہتے ہیں، 8 جج اور لانا چاہتے ہیں، تاکہ 8 جج وہ ان کی اپنی مرضی کے ہوں، 8 اور 3-4 جو سپریم کورٹ میں آلریڈی جج ہیں قاضی فائزہ گروپ کے، ان کو ڈالیں گے. اس طرح سے یہ ہو جائے گے 12، اور پھر ظاہر ہے سپریم کورٹ کے موجودہ جو ججز ہیں ان میں سے 5 ڈال کے، اور اس طرح سے اگر 17 رکنی بھی بینچ بنانا پڑا آئینی بینچ، تو وہ ایسا بنے کہ 8 یہ جو نئے لائیں گے، یہ 3-4 قاضی کی باقیات، تو اکثریت پھر بھی جو ہے وہ ان ججز کی اس میں آئینی بینچ میں ہو جو کہ حکومتی اور نون لیگی ہوں، جو اس نظام کے محافظ ہوں، اس نظام کے بینیفیشری ہوں، اس نظام کے رکھوالے ہوں، جو پاکستان اپنے حلف لوگوں کے ساتھ نہ جائیں بلکہ شریف خاندان، نون لیگ اور اس نظام کے ساتھ جائیں. تو اس لیے یہ تعداد جو ہے وہ 25 کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ججز جو ہیں وہ آئینی بینچ میں بھی اگر اتنے ڈالنے پڑیں تو ادھر بھی اکثریت حکومت کی بن جائے. لیکن یہ بات یہ ہے کہ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ آپ 8 جج اور لانا چاہتے ہیں، اور 8 جج دیکھیں، اگر کل جوڈیشل کمیشن کی اس بالادستی کو، حکومت کے اس ووٹ کو، حکومت کی اکثریت کو اگر یحییٰ افریدی صاحب تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر تو ختم ہو گئی ساری بات نا. پھر تو جب یحییٰ صاحب نے مان لیا حکومت کے جوڈیشل کمیشن کی اکثریت کو، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہائی کورٹ میں 57 جج بھرتی ہونے ہیں، وہ سارے شریف خاندان کے نوکر پالے ہوئے لوگ بھرتی ہوں گے. سپریم کورٹ میں شریف خاندان کے پالتو لوگ بھرتی ہوں گے، اور پھر تو ختم ہو گئی نا. پھر عدالتوں کا چیپٹر تو کلوز ہو گیا. پھر لوگوں کو، پورے پاکستان کو یہ جو آخری ایک امید ہے وہ زیرو ہو جائے گی کہ ملک کے اندر کو عدالتیں ہیں. پھر تو یہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا. پھر کسی نے کوئی اور چیز سوچنی ہے تو وہ سوچے. یہ راستہ کم از کم بند ہو جائے گا کہ عدلیہ سے کبھی کوئی چیز ہو سکتی ہے جب حکومت 57 ہائی کورٹ کے ججز اپنی مرضی کے لے آئے گی، اور سپریم کورٹ کے 8-9 ججز اپنی مرضی کے لیے آئے گی. کیونکہ اگر یہ تعداد 25 کرتے ہیں تو 8 اور ایک قاضی کی جگہ 9 جج نئے جو ہیں وہ حکومت لے آئے گی. 9 جج اپنی مرضی کے، تو پھر چیپٹر ختم ہو گیا نا. اگر 9 جج شریف خاندان کے پالتو آ جائیں گے اور 3-4 پہلے قاضی فائزہ کی باقیات موجود ہیں تو ختم ہو گئی. پھر سپریم کورٹ پھر کیا لیں، یہ سپریم کورٹ ایک مطلب پھر بند ہی کر دیں، یا پھر تو اس کے سے تو کوئی ہوپ نہیں رہے گی کہ کل کو کوئی بھی چیز پاکستان کے حق میں اس ادارے سے آ سکتی ہے. تو پہلے ہی بڑے چیلنجز ہیں. تو اس لیے کل کا دن جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے وہ بہت اہم ہے. ویسے تو پورا ہفتہ بڑا اہم ہے کیونکہ کل 5 ہے، پھر 7 کو بدھ والے دن ATC کے ججز کو بلائے ہوا ہے یحییٰ افریدی صاحب نے، اور پھر 8 کو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہے. اور یہ بہت زیادہ بات ہے کہ یہ 6 ججز کے خط کے تناظر میں ہیں، 6 ججز سے وہ ملے بھی ہیں. تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ پورا ہفتہ. اور پھر 7 کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت جو کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہے، جس نے جو ہے وہ کیسز جو ہے وہ لگانے ہیں، اگلے ہفتے کے لیے بینچز بنانے ہیں. تو وہ بھی بڑا اہم ہے کیونکہ یہ لاسٹ ویک نہیں ہوئی تھی میٹنگ، کیونکہ 15 دن کے لیے بینچز بنے تھے 2 ہفتے کے لیے. تو اب اس لیے جمعرات کو ضرور پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے تحت اجلاس ہوگا، اور اس اجلاس میں نیکسٹ ویک کے جو ہیں وہ بینچز بنائے جائیں گے. تو بڑا ایک ہیپننگ والا ہفتہ ہے. آج وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی ہے، آج سینٹ بھی ہے، آج قومی اسمبلی بھی ہے، اور حکومتی اراکین کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. حکومتی اراکین قومی اسمبلی، اراکین سینٹ، ان کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. آج ATA اینٹی ٹیررزم ایکٹ جو ہے اس میں بھی کچھ ترمیم ہے جو حکومت کرنے جا رہی ہے، اور وہ قانون بنانے جا رہی ہے وہ بھی. اور پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جو آرڈیننس ہے اس کو بھی اس کو بھی بل کی صورت میں پیش کر کے اور وہ بھی منظور کروانے جا رہے ہیں. اور تیسرا میں نے آپ کو بتایا کہ ججز میں تعداد کے حوالے سے، اب آج یہ ججز کی تعداد والا کرتے ہیں نہیں کرتے پتہ چل جائے گا، لیکن ایک ایسے وقت پہ یہ کریں گے جب کل ہی جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوگا. اور اصل بات یہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا کل جو اجلاس ہے اس میں حکومت کس کا نام سجیسٹ کرتی ہے آئینی بینچ کے سربراہ کے لیے. اور اگر وہ سجیسٹ کر دیتے حکومت یحییٰ افریدی صاحب کا تو پھر ظاہر ہے پھر بھی ایک حکومت کی بچت ہو جائے گی. ورنہ تو اگر یہ یحییٰ صاحب کے پہلے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں ان کے خلاف چلے جاتے ہیں تو ان کے لیے مسئلہ ہو جائے گا. اب وہ میں نے شروع میں شکر ہے مجھے یاد آ گیا کہ حکومت جو ہے نا اس کو کس پریس ریلیز سے مسئلہ ہے جس پہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ یحییٰ افریدی صاحب کے اب خلاف باتیں کر رہے ہیں. یہ پریس ریلیز میں پوری آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ آپ نے دیکھی ہوگی 2 روز پہلے کی پریس ریلیز ہے، لیکن اس میں آپ کچھ چیزیں میں بتاؤں گا جو بہت حکومت کے لیے پریشان کن ہیں. یہ جو سپریم کورٹ سے اعلامیہ آیا تھا اس میں بتایا گیا تھا کہ لاہور میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم، لاہور ہائی کورٹ کے ایڈمنسٹریٹو جج جسٹس شمس محمود مرزا، محکمہ داخلہ و استغاثہ کے سیکرٹریز
انسپیکٹر جنرلز پولیس، انسپیکٹر جنرلز جیل خانہ جات، رجسٹرار سپریم کورٹ، لا اینڈ جسٹس کمیشن کے سیکرٹری اور سپرنٹینڈنٹ سینٹرل جیل لاہور اور بنیادی حقوق کی کارکن مس سائمہ امین خواجہ نے شرکت کی۔ بحث میں حکومت اور حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں کے ممبران سینیٹر احد خان چیمہ اور خدیجہ شاہ جنہیں جیل کا تجربہ ہے انہوں نے بھی حصہ لیا۔ اچھا، یہ پہلا تو مسئلہ وہی ہے کہ خدیجہ شاہ جو 9 مئی کے کیسز کی اکیوزڈ ہیں، بے گناہ ان کو ملوث کیا گیا تھا اور یہ بے گناہ انہوں نے جیل کاٹی ہے اور بڑا ان کو مینٹلی ٹارچر کیا گیا، بڑا ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا اور بہت ان کے خلاف خبریں چلوائی گئیں اور ان کو نشانہ بنایا گیا، ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ یہ صرف خدیجہ شاہ کو ٹارگٹ اس لیے کیا گیا کہ اس طرح کی جتنی بھی خواتین ہیں جو پاکستان کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہتی ہیں، اس معاشرے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہتی ہیں، اس نظام کے خلاف کھڑا ہونا چاہتی ہیں، ان کو یہ میسج آئے کہ اگر خدیجہ شاہ جیسی خاتون جو اتنی اسٹرانگ فیملی سے ہے، جو اتنے مطلب ایک ظاہر ہے ایک اتنے بڑے آرمی کے جرنیل جو تھے ان کی نواسی، اس کے ساتھ اگر یہ ہو سکتا ہے تو پھر یہ آپ لوگ تو چیزیں ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر آرمی کے ایک جرنیل اتنے بڑے اور جن کی بڑی عزت ہے ان کی نواسی کے ساتھ ہو سکتی ہے تو پھر آپ سب کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک میسج تھا۔ تو خدیجہ شاہ صاحبہ کو اس میٹنگ میں بلانا، یہ حکومت اس پہ بہت ہی زیادہ برہم ہے اور بہت زیادہ غصے ہے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کریں تو کریں کیا۔ آگے یہ بتایا گیا کہ اجلاس میں قومی نیشنل جیل اصلاحات پالیسی بنانے پر ابتدائی بحث ہوئی۔ اس دوران تمام توجہ پاکستان میں وسیع تر فوجداری انصاف کی حکمت عملی کے طور پر جیلوں میں اصلاحات اور قیدیوں کی فلاح و بہبود پر مرکوز تھی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے پاکستان کے فوجداری انصاف کے نظام کو جدید بنانے کے لیے اپنے ویژن پر تبادلہ خیال کیا اور اس بات پر زور دیا کہ منصفانہ قانونی فریم ورک کو یقینی بنانے کے لیے ایک انسانی اور مؤثر جیل کا نظام ضروری ہے۔ چیف جسٹس نے بتایا کہ لا اینڈ جسٹس کمیشن کی طرف سے جمع کردہ اعداد و شمار ملک بھر میں ایک تشویشناک صورتحال کو ظاہر کرتے ہیں۔ اب اعداد و شمار کیا ہیں کہ ان اعداد و شمار کے مطابق 1,08,643 قیدی جو ہیں وہ جیلوں میں بند ہیں۔ کتنے؟ 1,09,000، جبکہ جیلوں میں 66,625 قیدیوں کی گنجائش ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ مطلب تقریباً 66,000 کی گنجائش ہے اور 1,09,000 جو ہیں وہ قید ہیں، تو یعنی 40-45 ہزار قیدی جو ہیں وہ اضافی ہیں ملک بھر کی جیلوں میں۔ اور اسی طرح سے پنجاب کو سب سے زیادہ تشویشناک صورتحال کا سامنا ہے کیونکہ 67,837 افراد جیلوں میں قید ہیں، جبکہ گنجائش صرف 36,365 قیدیوں کی ہے۔ مزید تجزیے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان قیدیوں میں سے 36,000 انڈر ٹرائل قیدی ہیں، جن میں سے بہت سارے سال سے ٹرائل کے انتظار میں ہیں۔ یہ نظام انصاف کے لیے ایک بہت اہم مسئلہ اجاگر کرتا ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے پنجاب میں ان فوری مسائل کو حل کرنے کی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ ان فوری مسائل سے نمٹنے کے لیے ایک مرحلہ وار آغاز کرنا چاہیے جو بالآخر پورے ملک تک پھیلے گا۔ اچھا، یہاں پہ اب آپ دیکھیں نا کہ آپ اس کو سن رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں اس میں کون سی بات غلط کر رہے ہیں یحییٰ آفریدی صاحب؟ اور خدیجہ شاہ کو ظاہر ہے اس لیے بلایا ہے کہ بھائی وہ اپنی ادھر سے احد خان چیمہ کو بلایا ہے، لیکن نون لیگ کو مسئلہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا وہ بندہ بلایا ہے جس نے واقعی کرپشن اور لوٹ مار کی تھی، ٹھیک ہے عدالتوں سے وہ اس کو بری کروا دیا گیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ دوسری طرف ایک ایسی بندی کو بلایا خدیجہ شاہ کو جو 9 مئی میں اکیوز تھی اور وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ بے گناہ تھی۔ یعنی پی ٹی آئی کے پوائنٹ آف ویو کی جو قیدی سلیکٹ کی وہ کی جو بے گناہ قید کاٹی، اور نون لیگ کا وہ بندہ جس کا پتہ ہے کہ اس نے مطلب اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا معاملات تھے۔ اس کے بعد عالمی کے مطابق پنجاب پر اس اسٹریٹجک توجہ سے مؤثر اور پائیدار اصلاحات کے لیے چیف جسٹس کے عزم کو واضح کرتا ہے جہاں سے اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ مشاورتی اجلاسوں کا یہ سلسلہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور اور اس صوبے میں شروع کیا گیا ہے جہاں سب سے زیادہ بھیڑ بھری عدالتیں ہیں، جہاں پہ سب سے زیادہ لوگ ہیں جن جیلوں میں، وہاں سے اس صوبے سے آغاز کیا گیا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ پنجاب کو کیوں سلیکٹ کیا گیا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ حالت خراب پنجاب کی جیلوں کی ہے۔ اس کے بعد اصلاحات کے اقدامات پر اتفاق رائے حاصل کرنے کے لیے مشاورت کا یہ سلسلہ دیگر شہروں میں بھی جاری رہے گا۔ اجلاس کا ایجنڈا قومی جیل اصلاحاتی پالیسی کے لیے لا اینڈ جسٹس کمیشن کی تجاویز پر مرکوز تھا جو عالمی معیارات کے مطابق ہو اور جس میں نیلسن منڈیلا رولز، بینکاک رولز اور بیجنگ رولز شامل ہوں تاکہ پورے پاکستان میں اصلاحی سہولیات اور انسانی بحالی کے انتظام کو یقینی بنایا جا سکے۔ اجلاس کے شرکا نے تجاویز سے مکمل اتفاق کیا۔ اجلاس کے شرکا نے انڈر ٹرائل قیدیوں کی سزا اور بحالی کے لیے اقدامات کے لیے مرحلہ وار اور متبادل آپشنز کا آغاز کرنے پر غور کیا۔ شرکا نے جیل ریفارمز کمیٹی قائم کرنے کے امکان پر بھی
تبادلہ خیال کیا، جس کا مقصد جیلوں میں جو بھیڑ ہے، جو تعداد ہے، جو رش ہے، اس کو کم کرنے، قیدیوں کی بہبود میں اضافہ کرنے اور مقدمات کی پروسیسنگ میں بہتری لانے کی اسٹریٹجی بنانا ہے۔ اس کے علاوہ مجوزہ نیشنل کمیٹی کے ضابطہ کار جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، جو TORs ہیں، ٹرمز آف ریفرنس جو ہیں، ان سے انڈر ٹرائل قیدی کم کرنے کے لیے منظم کوششوں میں رہنمائی ملے گی، کیس مینجمنٹ میں بہتری متعارف ہوگی اور جامع بحالی پروگرام نافذ ہوں گے۔ چیف جسٹس پاکستان نے جسٹس ریٹائرڈ شبر رضا رضوی، مس سائمہ امین خواجہ ایڈوکیٹ، سینیٹر عاد خان چیمہ اور مس خدیجہ شاہ پر مشتمل ایک ذیلی کمیٹی قائم کر دی، جو پورے صوبے میں جیلوں کے دورے کر کے انڈر ٹرائل قیدیوں کی زیادہ تعداد کے مسئلے کو حل کرنے اور سزا کے متبادل آپشنز کو فروغ دینے، جس میں کمیونٹی خدمات اور خدمات شامل ہے، اس کی سفارشات دیں گے۔ مزید جو کمٹمنٹس ہیں اس میں جیلوں کے اندر ریہیبلیٹیٹو انیشیٹیوز کو بڑھانا شامل ہے، جیسے پیشہ ورانہ تربیت، دماغی صحت اور تعلیمی پروگرام، تاکہ رہائی کے بعد کامیاب دوبارہ انضمام میں قیدیوں کی مدد کی جا سکے۔ مطلب ایسے پروسیس جس سے اس کی ایسی تربیت کی جائے جیل میں قیدیوں کی کہ وہ جیل کے جو قیدی ہیں وہ جب باہر جائیں تو وہ اچھے طریقے سے اپنا کردار ادا کریں، اندر ان کو کوئی سکل سکھائے جا سکتے ہیں، ان کی کوئی کونسلنگ کی جا سکتی ہے، ان کی مطلب کوئی ایسی چیزیں کی جائیں کہ وہ جب باہر ہیں جیل سے تو وہ ایک اچھے پاکستانی شہری بن کے اپنا وقت گزار سکیں۔ چیف جسٹس جائی افریدی کی رہنمائی میں اور لا اینڈ جسٹس کمیشن کے ذریعے جمع کردہ ڈیٹا اور فراہم کردہ تجزیے کے اقدامات کا مقصد پاکستان کی جیلوں کے نظام میں تبدیلی اور بہتری لانا ہے۔ انسانی علاج، بحالی اور مؤثر کیس مینجمنٹ کو ترجیح دینے سے یہ باہمی تعاون پر مبنی فریم ورک ایک پائیدار اور منصفانہ جیل نظام کی منزل طے کرے گا، جو انسانی وقار کو قائم رکھے گا اور ملک بھر میں بحالی کو فروغ دے گا۔ یہ جو پریس ریلیز ہے یہ محمد تنویر صاحب جو ڈپٹی سیکرٹری ایڈمن ہیں ان کی جانب سے یہ جاری کیا گیا، اور اس میں حکومت کو مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یحییٰ افریدی صاحب جس طرح سے انہوں نے خدیجہ شاہ کو اس کمیٹی میں شامل کیا، پھر یہ کمیٹی اب پورے پنجاب میں جیلوں میں جائے گی، اگر پنجاب کی جیلوں کی حالت بہتر ہوگی تو کریڈٹ سپریم کورٹ کو جائے گا، چیف جسٹس کو جائے گا، یہ بھی مریم نواز سے کریڈٹ ایک چھن جائے گا، اور پھر جیلوں میں جس طرح سے رکھ کے لوگوں کی تذلیل کی جاتی ہے، انسانیت کی توہین کی جاتی ہے، لوگوں کو ٹارچر کیا جاتا ہے، لوگوں کو انتقام کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اگر مؤثر نظام بن گیا وہ بھی نہیں ہو سکے گا۔ پھر فوری طور پہ اگر کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو اس کا عمران خان کو بھی فائدہ ہوگا، اگر کوئی ایسا مانیٹرنگ کا نظام بنتا ہے، خاص طور پہ اڈیالہ ایک بڑی جیل ہے جہاں سب سے زیادہ مسئلہ ہے کہ جتنا رش ہے، تو اگر اڈیالہ میں ایک بڑا ایک سسٹم مؤثر ایسا بن جاتا ہے، پھر عمران خان کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ حکومت کو پریشانیاں ہیں، اور سب سے بڑا ان کو مسئلہ ہے کہ خدیجہ شاہ کو کیوں اس اجلاس میں بلایا ہے، اس لیے حکومت برہم ہے یحییٰ افریدی صاحب پر۔ اب کل حکومت کیا کرتی ہے، کیونکہ پہلا اوریجنلی پلان حکومت کا یہی تھا کہ یحییٰ افریدی صاحب کا نام بھی سجیسٹ کیا جائے گا آئینی بینچ کے لیے، لیکن کل کیا ہوتا ہے، کل کا دن بڑا اہم ہے، اور کل کا دن تعین کرے گا کہ آئندہ چیزیں کیسے عدلیہ اور حکومت کے درمیان چلیں گی۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ اپنے خلاف دائر کردہ جو دہشت گردی کے مقدمات ہیں وہ چیلنج کیے تھے میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، میڈم سمن رفت صاحبہ کی عدالت میں آج مقرر تھے، اور فاضل عدالت نے جو ہے پولیس اور FIA کی جزوی رپورٹیں یہاں پہ پریزنٹ ہوئی ہے، اور اب جو ہے چند دنوں میں یہ کیس دوبارہ ٹیک اپ کیا جائے گا۔ آج کل دہشت گردی کی عدالتوں میں دہشت گرد نہیں پائے جاتے ہیں، ہم پائے جاتے ہیں، کیونکہ دہشت گرد جو ہیں وہ کھلے عام پھر رہے ہیں، دہشت گردیاں کر رہے ہیں، اور جن کو پکڑنا تھا ان کو چھوڑ کے سارے ریاستی ادارے جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز، لیڈرز، عمائدین، خواتین ان کے پیچھے لگے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج بھی ہمارے کم و بیش کوئی 1000 سے زیادہ ورکرز کے کیسز جو ہیں وہ ATC 1 میں لگے ہوئے ہیں، اور ظلم کی حد یہ کر دیتے ہیں کہ ایک کیس میں جو ورکر ایک تھانے میں مثال کے طور پہ سنجانی تھانے کے FIR میں گرفتار ہیں، تو اسی روز ان کو سنبل تھانے کے FIR میں ملوث کرنے کے لیے درخواست دے دیتے ہیں عدالت کو کہ جی اب وہاں پہ ان کی شناخت پریڈ کرانی ہے۔ شناخت پریڈ کے نام پہ AC یا مجسٹریٹ جو ہیں وہ 15-20 دن کی تاریخ دے دیتا ہے، پھر جب وہاں سے یہ پروسیس مکمل ہوتا ہے اور ضمانت ہوتی ہے تو پھر درخواست دیتے ہیں کہ اب جی کوئی SR کے تھانے میں ان کی شناخت پریڈ کرانی ہے۔ تو یہی کام انہوں نے ریسکیو 1122 کے اہلکاروں کے ساتھ کیا۔ اپنی گاڑی پہ پولیس نے گولیاں مار دی اور کہا جی کہ یہ بھاگنا چاہتے تھے، سرکاری ملازمین ہیں اور آئے تھے فرسٹ ایڈ دینے کے لیے زخمیوں کو، یہ کہاں بھاگتے؟ عقل مانتی ہیں یہ؟
کہ یہ پولیس پہ حملہ آور ہوتے اور پھر پولیس جو ہے ہمیشہ معجزانہ طور پہ بچ جاتی ہے، گاڑی کو گولیاں لگ گئی. تو لہذا اسلام آباد پولیس کی یہ جو کرتوت ہیں، یہ جو ہتھکنڈے ہیں، یہ انسانیت کے خلاف ہیں. اور یہ لوگ چھوٹ تو جائیں گے، لیکن جو تذلیل ہو رہی ہے، یہ 2-3 ماہ اپنے بچوں سے دور، 1122 کے جو اہلکار ہیں وہ بیچارے ابھی تک اپنے وردیوں میں ہیں. تو حوالاتوں میں ایک تانے سے دوسرے تانے، ان کے ساتھ کیا کچھ نہ ہوا ہوگا. پھر ہمارے ایم پی ایس جو ہیں، جن کی بیلیں ہو گئی، ان کو بھی پھر نئے مقدمے میں ملوث کر دیا، انور زیب خان کو، ملک لیاقت کو اور دیگران کو. یہ سب آپ دیکھ رہے ہیں مملکت خداداد پاکستان میں ہو رہا ہے. آئینی ترمیم کے بعد انہوں نے غلط ناجائز درج کیے تھے، سیاسی بنیادوں پہ درج کیے تھے، کیس ثابت نہیں کر سکے. عدالت نے کیس اس کو لغو اور بے بنیاد قرار دیا ہے. جو 1 سال میں نے مقدمہ بھگتا ہے، ضمانتیں کرائی ہیں. قانون پاکستان کا خصوصاً ملیشیس پراسیکیوشن کا قانون جو ہے مجھے حق دیتا ہے کہ میں اپنے ضائع شدہ ایک دن کا حساب لوں. جو میری ریپوٹیشن کو نقصان پہنچایا، FIR میں لکھا جی ہم دہشت گردی کر رہے ہیں اور ہم نے جناب علی امن امان میں خلل ڈالا، ہم نے قتل کرنے کی دھمکیاں دی. لہذا وہ لوگ جدھر بھی ہیں، یہ پولیس والے اب یہ کیس یہاں بھگتنے کے لیے آیا کریں گے. اور انشاءاللہ میں ہر ایک PTI کے ورکر کو کہنا چاہتا ہوں، جتنے کیسز میں اب بری ہوتے جاتے ہیں، جنہوں نے آپ پہ پرچے کیے ہیں ملیشیس پراسیکیوشن کے تحت، ان پہ کرمنل استغاثے اور ڈیمیجز اور کمپنسیشن کے دعوے ضرور کریں، تاکہ یہ آئندہ کے لیے روک تھام ہو. ان کی جو لوگ آنکھیں نہیں دکھاتے ہیں، یہ ان پہ مزید کیس جو ہیں چلاتے ہیں. اور کیا ہوگا، انہوں نے یہی برا تو کر سکتے ہیں. ابھی انہوں نے دہشت گردی کا پرچہ جو مجھ پہ اور میرے دیگر کولیگ سے میں نے اس پہ تھوپا ہے، تو اب یہ ہیں کہ بس انہوں نے پرچہ دے دیا، ہم نے جیل گزار لی، بات ختم. 8 دن گزارے ہیں، 1 گھنٹے کا حساب ہوگا. یا تو یہ کیس ثابت کریں گے کہ ہم نے دہشت گردی کی ہے، SHO کے یا تانے دار کے کمپٹی پہ میں نے پستول رکھ دیا. تو بھائی پورے نظام کو ماموں بنا رہے ہو تم لوگ. تمہارے پاس FIR لکھنے کا اختیار ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ جو آپ کی مرضی ہو. FIR آپ کا نہیں ہے، پبلک دستاویز ہے. اور بہت سارے FIR ماضی میں انہی پولیس والوں کے خلاف ہوئے ہیں. پولیس والے جیلوں میں رہے ہیں، SP DIG حتیٰ کہ IG جیلوں میں رہے ہیں. صرف قانون. اور یہ ہر وقت قاضی فائز عیسیٰ کا دور تو نہیں ہوگا. عدلیہ جو ہے اپنے پاؤں پہ کڑی بھی ہوگی. جس دن عدلیہ اپنے پاؤں پہ کڑی ہو گئی تو یہ لوگ اپنی خیر منائیں.